یہ بڑا مشکل ہے ظاہر ہے آج کے دور میں. میں بھی اپنا چائلڈ ہوڈ دیکھوں، میں ٹین ایجر میں ایسے ہی تھے، فاسٹ فوڈ بہت کھایا اور ظاہر ہے ناشتہ ہی نہیں کیا، اسکول جا کے کر لیا. تو یہ کہ ذرا انٹیلیجنٹ پیرنٹنگ کے ساتھ ان کو سمجھانا، کسی سے ملوانا، کوئی ڈائٹ کی امپورٹنس پہ یا کوئی فوڈ انڈسٹری پہ ویڈیو دکھانا، آگاہی کرنا کہ دیکھو فوڈ انڈسٹری جو ہے ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے، ڈبے کی خوراک اور یہ فاسٹ فوڈ. دیکھیں جیسے میری ایک ورک شاپ ہے، اس میں میں نے بات ہی ڈائٹ پہ کی تھی. اس میں نے ایک کوکا کولا کے جو سی ای او ہے اس کا انٹرویو دکھایا تھا. اس سے وہ انٹرویور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کین آف کوکا کولا میں کتنی شوگر ہے؟ تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا، کہتا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں. اس نے کہا 56 گرام. اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایک چمچی میں 4 گرام شوگر آتی ہے، تو 56 گرام کا مطلب ہے 14 چمچیاں. تو اس نے کہا کہ 14 چمچیاں میں نے اس میں گلاس میں ڈالی. پھر اس نے یوں کیا تو وہ چینی گری. اس نے کہا یہ پلا رہے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا شرمندہ ہوگا. اس نے جواب دیا کہ نہیں، ڈائٹ کوک بھی ہے، زیرو شوگر، آپ وہ پی لیا کریں. یعنی اس کی طرف سے یہ جواب تھا. تو اس طرح کی ویڈیوز سے نا ذرا آگاہی پھیلتی ہے، سمجھ آتی ہے لوگوں کے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، اوائڈ کیا جائے. لیکن یہ کہ چلو کبھی کبھی فاسٹ فوڈ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کو پسند ہوتا ہے پیزا برگرز. لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس میں میرے خیال ان کو ذرا آگاہی کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ روٹین انفارچونیٹلی ایسی بن چکی ہے، صبح وہ ینگسٹرز کہتے ہیں ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی، تو ظاہر ہے کہ وہ انہیں کہا جائے جی کھا لو، کہتے ہیں جی بھوک ہی نہیں لگ رہی، ہم کیا کریں. تو یہ کہ ہاں جی یہی وجہ ہے نا. اصل میں دکھ تو ہوتا ہے بڑا، ظاہر ہے کڑتا ہے دل تو بڑا بڑوں کا، آئی انڈرسٹینڈ. بٹ انٹیلیجنٹلی نا ذرا ان کے ساتھ، ینگسٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے کو عقل مندی نہیں ہوتی ان میں. ان کے برین کا بھی وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہے، پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ ہی نہیں ہوا ان کا کہ ان کو کانسیکوینسز کی سمجھ آ سکے. تو ان کی ہیلپ کر دیں، کچھ فورس کر کے، کچھ خود ہی کھلا کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ذرا ان کی عادتیں ڈالیں. ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ کوئی ریبیلیس ہو رہا ہے، اسے پھر کچھ دیر اس کی چھوڑ دیں حالت پہ، کیا کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی بہت ہی ریبیلیس ہے، اس کو پھر کہیں ٹھیک ہے بیٹا تم کرو جو کرنا ہے، یہ پھر تمہارے پہ جب آئے گی بات پھر ہمیں نہ کہنا. پھر تھوڑی سی ناراضگی شو کرنا بھی، یہ بھی پیرنٹنگ کا حصہ ہے نا. جب ظاہر ہے کہ مدرس بہت زیادہ پیچھے پڑیں تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مدر ناراضگی شو کرنے لگ جائے، پرواہ نہ کرے، تو پھر وہ انہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ایک دم سے ہوا. تو یہ بھی ذرا ایک ریورس سائیکالوجی ہوتی ہے. بہرحال ہر کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کتنا جو ہے وہ خراب ہے. یہ ایکچولی پیرنٹنگ کا سوال ہے جو آپ نے کیا نا، اس میں پیرنٹنگ زیادہ ریلیونٹ ہے میرے نزدیک. وہ طریقے جو ہے نا ہمیں سیکھنے چاہیے ٹین ایجرز کے ساتھ ڈیل کرنے کے. ٹین ایجرز کی نیچر پڑھنی چاہیے، ان کے مزاج پڑھنا چاہیے کہ کیسے انہیں جو ہے وہ سمجھایا چاہیے. ظاہر ہے آپ کی بات وہ نہیں سنیں گے اتنی، ماں باپ کو ٹین ایجر کچھ نہیں سمجھتا، کوئی خاص نہیں سمجھتا، الا یہ کہ کسی کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہو. تو یہ کہ ایسے رول ماڈل جن کو وہ ذرا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان کے تھرو انہیں ایڈوائس کروا دی جائے یا دکھایا جائے کہ دیکھو یہ ڈائٹ کا کتنا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اٹس اے کمپلیٹ کمپین. اور اسکولز کو ریکویسٹ کریں جہاں آپ کے ٹین ایجرز پڑھتے ہیں کہ وہاں یہ آگاہی پھیلائیں، اسمبلیز میں ڈائٹ پہ بات کیا کریں، ینگسٹرز کو انکریج کیا کریں. میں ایک اسلامک اسکول کا حصہ تھا، ابھی ریسنٹلی میں نے چھوڑ دیا، ابھی میں ذرا ادھر آ گیا ہوں فل ٹائم وائی سی میں. تو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے وہ پاکستان ایئر فورس ریٹائرڈ تھے، اور داڑھی تو نہیں تھی ان کی، لیکن ماشاء اللہ ہی واز اے مین آف ویژن. ٹرپ لے جاتے تھے وہ خود بچوں کا، اور یو وانٹ بلیو کہ بچوں کو وہ ہوم میڈ فوڈ کھلاتے تھے خود گھر سے بنا کے. یعنی اس لیول کی ان کی سنسیریٹی تھی. اور انہوں نے پیپسی اور کوک یہ سب بین کیا ہوا تھا اسکول میں، پیزا شیزا سب بین ہے. فروٹس ملتے تھے ٹک شاپ پہ، کین یو بلیو اٹ، ٹک شاپ پہ فروٹس مل رہے ہیں، اچھی ہیلدی چیزیں جو ہے وہ پروموٹ کرتے تھے. لیز بین تھا، چپس سب بین، کیچپ بین. تو تھوڑا سا بچوں کو لگتا تھا ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن یہ کہ بعد میں بچے خود ہی، ظاہر ہے ان کی جب ہیبٹس بن گئی اچھے کھانے پینے کی، تو پھر خود ہی شکریہ بھی ادا کرتے تھے. گھر سے جوس بنوا کے لاتے تھے ٹرپس پہ، موسمی کا، کیرٹ کا، بچوں کو پلاتے تھے. تو دیکھیں ماحول جب دیا جائے نا، پھر اب یونیورسٹیز اور اسکول کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ کیا کر لیں گے ایز پیرنٹ؟ وہ گھر میں تو ہیلدی کھا لیں گے، وہاں جا کے سب خراب ہے. تو ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے.
ان کو بھی کوئی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. تو یہ ساری ہولسٹک چینج لانی پڑے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف ہم لوگ ہی کرتے رہیں, سب کو احساس کرنا پڑے گا, اور اس قوم کو عادت ڈالنی ہوگی اچھا کھانے کی, اچھا کھلانے کی وغیرہ وغیرہ. یہ سارا جو ہے نا ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ ایز پیرنٹ اسکولس پہ پریشر ڈالیں کہ جی آپ بین کریں چیزیں. ڈبے کی آپ نے چپس کھلا کھلا کے ہمارے بچوں کی عادت خراب کر دی ہے, جوس ڈبے کے جوس پلا پلا کے. چینج کریں اپنا یہ جو ہے نا مینیو, ان پہ پریشر ڈالیں آپ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. جی میرا سوال جو ہے وہ سیرا سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں سیرا کے لیے اسپیشلی جو ہے باقی بھی چیزیں ہیں لیکن سیرا کے حوالے سے بات کرتے کوئی خاص جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے کہ جس میں بچوں کو سیرا سکھائی جائے. اس کے علاوہ جو ہم اپنے سوشل انسٹیٹیوٹس کا جیسے ہماری سوسائٹی ہے, ہمارے سوشل میڈیا ہے, تو اس میں بھی کوئی خاص جو ہے اس حوالے سے انٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ الٹا وہ ویسٹرن جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارا اسٹیٹس میں انگلش کا اس پہ مسٹر چپس کی تقریباً کوئی اتنے لمبے چیپٹر اس میں شامل کیے ہوتے ہیں. تو ایسا کیا کچھ ہے آپ کی نظر میں کہ ہمارے بچے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیرا لرن کرنے کی طرف؟ یہ تو بڑا سوچنا پڑے گا. ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال ہے, اور ایسے سوالات بہت کرنے چاہیے آپ کو, اور یہ ڈسکشنز ہونی چاہیے. ایک تو دیکھیں یہ چینجز نہ آتی ہیں گورنمنٹ لیول سے, ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ پہ. ان کو احساس دلانا, ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ نمبر 1 اس ایشو کو ریز کریں. انفارچونیٹلی یہ مطلب یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی ان کے خلاف بات کرنے لگا ہوں, لیکن ہمارا مذہبی طبقہ نا بڑا پیسو ہے. پیسو سے مراد ہے بہت چھپ چھپ کے رہنے والا, یعنی ایکٹیو دعویٰ نہیں ہے. جیسے بلال فلپس کی میں آپ کو مثال دوں, ڈاکٹر بلال فلپس, ابو امینا بلال فلپس, ان کی یونیورسٹی بھی آئی ہوئی شاید آپ کو پتہ, آن لائن یونیورسٹی ہے. وہ کنورٹ ہیں, کینیڈین میوزیشین تھے, اسلام کی طرف آئے, مدینہ یونیورسٹی کا عالم بنے. پھر انہوں نے جو ہے نا ایک کتاب لکھی, پی ایچ ڈی بھی کی, کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے ایوولوشن آف فک, کہ فک جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوئی ہے. وہ کتاب انہوں نے انگلش میں لکھی ظاہر ہے, تو انہوں نے وہ پڑھنے کے لیے کس کو دی, ایک پاکستانی پروفیسر انگلش ڈپارٹمنٹ کا, جو بالکل نان پریکٹسنگ تھا, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, لبرل مائنڈیڈ. ان کو گفٹ کی اور ریکویسٹ کیا کہ جی نظر ثانی فرمائیں, آپ کی ماشاءاللہ انگلش بہت اچھی ہے, اس کو پڑھیں تو مجھے بتائیں. یہ بھی دعوت کا انداز ہے, آپ سمجھ رہے. کیا ہم اپنی اس طرح کی کتابیں لے جاتے ہیں لبرل طبقے کے بعد؟ کیا ہم جا کے دعوت دیتے ہیں, انہیں ایک گفٹس دیتے ہیں, گفٹس ایکسچینج کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی کمی ہے. تو کیا ہوا اس کا اثر, وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب جب انہوں نے پڑھی, تو جب میں ان کے پاس گیا کچھ دنوں بعد کہ جی اب مجھے بتائیں, تو وہ رونے لگ گئے مجھے دیکھ کے. تو میں حیران, میں نے کہا کہ اس میں اتنی کوئی ایموشنل باتیں تو نہیں میں نے کی, آپ رونے کیوں لگ گئے؟ کہتے کہ 60 سال سے میرے کچھ سوالات تھے اسلام کے بارے میں, اور آپ کی کتاب نے آج مجھے آنسر کر دیے, تو میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا, دعوت گئی. تو ایکٹیو رول گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے ہمیں. ہم جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ نظر آ جائیں, ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی منافق ہے. ہمارے رویے ایسے ہیں نا. تو اس لیے ان کے پاس جا کے انہیں احساس دلائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, قوم ہاتھ سے نکل رہی ہے, بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, آپ سے سوال ہوگا. آپ دیکھیں جو مرضی آپ کہہ لیں, پی ٹی آئی کو بہت خامیاں. عمران خان صاحب نے سیرت پہ کام کیا, ان کی گورنمنٹ نے رحمۃ للعالمین کمیٹی بنائی. وہ جو بھی نیت تھی, نیتوں پہ ہم نہیں جاتے, یا جو بھی وہ یہودی ایجنٹ ہیں وہ بھی چھوڑ دیں بس, لیکن یہ کہ ظاہری طور پہ تو ایک کام کیا نا. اور ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے یوتھ کلب کو بھی اس میں انوالو کیا. راجہ ضیاء بھائی گئے, میٹنگ کی انہوں نے جا کے, تو یہ کام اس پہ اب بڑا زبردست سٹارٹ ہو رہا تھا. کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ نا یونیورسٹیوں میں ہم کیسے سیرت کو فروغ دیں, اس میں ہمیں آئیڈیاز دیں. تو دیکھیں ایک اچھا کام تھا, پازیٹیو سٹیپ تھا. ہر انسان میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ پازیٹیو بھی ہوتا ہے, تو انہوں نے پازیٹیو سٹیپ لیا, اپریشیبل تھا. تو وہاں سے اصل میں چینج آئے گی. ہم لوگ یہ لیکچر کر لیں, تھوڑی چینج آئے گی. کوئی لوگ آئیں گے, کوئی نہیں آئیں گے. گورنمنٹ جب ایکشن لے گی نا, انفلوئنسر جب ایکشن لیں گے, ڈیسیژن میکر, تو وہ اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں گے, وہ ایونٹس کروائیں گے, وہ پھر ظاہر ہے کہ انفورس کریں گے ساری چیزوں کو. تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو بھی یہی بابر ہم نے کرانا ہے نا کہ سیرت پڑھاؤ. اب ان کے لیے سیرت پریکٹیکل ہی نہیں ہے لبرل طبقے کے لیے, تو وہ کیوں پڑھائیں؟ کیونکہ ان تک کبھی پیغام ہی نہیں گیا اس طرح سے کہ دیکھو سیرت کتنی پروڈکٹیو ہے.
برکت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ان کے سامنے. میں نے ایک لیکچر دیا بہاولپور یونیورسٹی میں, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور. وہاں الحمدللہ ہمیں انوائٹ کیا تھا. ایک کانفرنس ہوتی جس میں آئی ٹی کے لوگ آتے ہیں, سی ای اوز اور وہ بزنس والے اور انٹرپرینورز جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں. اس میں مجھے ٹاپک دیا کہ برکہ فرام سنہ, بزنس میں برکت کیسے آئے گی, سنت کے طریقے کیا ہیں. وہاں پہ میں نے کچھ باتیں کی, صحابہ کی مثال دی, برکت کے طریقے. یو وانٹ بلیو کہ لیکچر کے بعد 5-6 لوگ سی ای اوز جو تھے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پہلی بار پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا. زندگی میں پہلی بار ہمیں پتہ لگا. کہتے ہیں ہمارے نزدیک اسلام کا مطلب تھا غربت, مسکینی, اور ظاہر ہے کہ بالکل سب کچھ چھوڑ دینا. انفارچونیٹلی یہ امیج ہم نے خود پیدا کی اس دین کے حوالے سے, سنت کے حوالے سے, کہ سنت پہ آنے کا مطلب ہے کہ بس مر جاؤں. یہ ایک ینگسٹر نے مجھے کہا تھا کہ علی بھائی میں حرام چھوڑ تو دوں لیکن مجھے مرنا پڑے گا, یعنی ہر چیز تو چھوڑنی پڑے گی, اس کا مطلب موت ہے. یہ امیج ہے ینگسٹرس کی, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو ذرا پریکٹیکل دکھانا ہے جا کے. پھر جب وہ کنونس ہو جائیں گے, نبی وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا, دعوت دیتے تھے. جب وہ کنونس ہوں گے آپ دیکھیں وہ خود انٹروڈیوس کرائیں گے. آج بیکن ہاؤس جیسے انسٹیٹیوٹس ماشاءاللہ زاجہ ضیاء بھائی کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بیکن ہاؤس کتنا سیکولر انسٹیٹیوٹ ہے آن پیپرز, بٹ انہیں بھی احساس ہو گیا کہ یہ جو بات آ کے بتا رہے ہیں بڑی پریکٹیکل بات ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس کے بھی فائدے میں ہے, پیرنٹس کے بھی اور ہمارے بھی فائدے میں, سب کو فائدہ دے گی یہ بات, ٹھیک ہے. تو دعوت بڑھانی ہے آپ نے یہ کرنے کے لیے. باقی یہ کہ اپنے لیول پہ انشاءاللہ گھر میں سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور کہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہاسٹل میں ایسی گیدرنگز ارینج کریں. اپنے لیول پہ تو کرنا ہی ہے, اس طرح سے آپ جو ہے وہ کریں. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے سسٹر کا, میں چاہتا ہوں اس کو ڈسکس کریں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا کہ عورت جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکتی ایک قوم کی یا اسٹیٹ کی. پہلی تو بات دیکھیں, بہت سی احادیث ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزریں جس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو. اٹس اوکے, اسپیشلی آج کے دور میں نا انٹرنیٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکس مسلمس بیٹھے ہوئے, انہوں نے چینلز بنائے, وہ پھر ایسی حدیث لاتے ہیں کہ یہ دیکھو, وہ پیش ایسے کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے عورت کو, یا کوئی ایسے ہی بات کی جا رہی ہے. تو ہمیشہ ہولسٹکلی دیکھتے ہیں, ہولسٹکلی اوور آل ایک چیز کو. اوور آل اگر آپ دیکھیں اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو, تو اسلام نے ہی اصل میں عورت کو بچایا. عورت کا سٹیٹس اسلام نے ریوائیو کیا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو احساس ہو جائے گا اسلام پڑھ کے, تھوڑا سا سیرت دیکھ کے. تو جب یہ بات حتمی ہے کہ اسلام نے ہی عورت کو مقام دیا اور عزت دی ہے اور ریوائیو کی ہے اس کی رسپیکٹ, اس کو انہیریٹنس میں حصہ دے کے. کوئی انہیریٹنس میں نہیں دیتا تھا حصہ, عورتوں کو تو ویسے ہی مار دیتے تھے لوگ, ٹھیک ہے نا. اس کو پراپرٹی بنانے کا رائٹ دیا کہ وہ پراپرٹی اپنی بنا سکتی ہے, جائیداد بنا سکتی ہے وہ, اور خامد کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ اس کا اپنا پیسہ ہوگا, یہ رائٹ دیا. نکاح کے حوالے سے رائٹ دیا کہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ, اگر اس کی مرضی کہیں نہیں ہے تو اس کا نکاح انویلڈ ہے. دیکھیں کتنی امپاورمنٹ دی ہے عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک دو چیزیں ہمیں وہ دیتے ہیں دہریے اور ایکس مسلم کے, یہ دیکھو یہ کیا ہے. تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں آئے گا کہ اتنی چیزیں چھوڑ کے 2-4 چیزیں ایسی جو کہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, اس میں سمجھ کی کمی ہے. جیسے ایک اور حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے گزر رہے تھے کہیں سے, عورتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے یا ظاہر ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ جہنم میں زیادہ تعداد آپ لوگوں کی. یہ اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات اب ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک نبی عورتوں کے بارے میں کہ جہنم میں آپ لوگ زیادہ ہوں گے, اور اس کی وجہ بھی بتا دی. اب دیکھیں اس کو کیسے سمجھنا ہے ایسی حدیث کو جہاں پہ کچھ سخت بات ہوئی ہے ایک جینڈر کے حوالے سے. پہلی بات, کیا مردوں کے حوالے سے سخت باتیں نہیں موجود حدیث میں؟ کتنی سخت باتیں موجود ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. قرآن میں فرعون کے بارے میں کیسی اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب, کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے ابو لہب کے. اب دیکھیں وہ میل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بات نہیں ہوتی فیمیلز کو کہہ دیا میل کو کہہ دیا. جہاں پہ جس کی کوئی مسٹیک ہے وہاں پہ کہا جائے گا. نبی جو ہوتا ہے نا, اس کو ایسے سمجھیں, نبی ڈپلومیٹک نہیں ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے نا, وہ ڈپلومیٹک نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ کا مرض ہے, یہ اس کا علاج ہے, بس گو ہوم. ڈاکٹر یہ نہیں کہتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں,
کوئی دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, انجوائے کریں, جائیں ابھی جا کے. ڈائبٹیز والے کو یہ نہیں کہتا کہ ابھی جائیں بیکری سے 4-5 پیسٹری کھائیں, چل کریں, نو ایشو. یہ تو ڈپلومیسی ہے نا. نبی اتنا سیریس مشن ہے نبی کا کہ نبی نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری نجات آگے کیسے ہو جائے گی. اس لیے نبی کچھ سخت باتیں بھی کر سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیں, ٹو دا پوائنٹ, اسٹریٹ فارورڈ. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی بڑھ کے, نبی کا مقام باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. اگر باپ ڈانٹ سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی جینڈر کو ڈانٹ سکتے ہیں جاتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اس کو اس طرح سے بھی سمجھیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے کبھی آ جائے. تیسری بات, آؤٹ آف ہز سنسیریٹی انہوں نے جو دیکھا وہ بتا دیا, ٹروتھ, کہ میں نے یہ دیکھا ہے, اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ناشکری, اور ظاہر ہے کہ وہ دوسری وجہ بھی بتائی. تو یہ کریکشن کرنی چاہیے, بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ یہ کیوں کہہ دیا انہوں نے, ہمیں کریکشن کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جہاں تک اس کی بات ہے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی, تو دیکھیں لیڈرشپ جو ہے وہ بہت سٹریسفل کام ہے. وہ بھی ایک قوم کا لیڈر, ایک اسٹیٹ کا لیڈر بننا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی, آپ کو طعنے برداشت کرنے پڑیں گے, آپ کو شاید لوگ مار بھی دیں. لیڈرز کو کتنا جو ہے وہ قتل کی اٹیمپٹس بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ آپ کی ڈیلنگز ہیں, میلز کے ساتھ بازاروں میں جانا ہے, آپ نے دھکے کھانے. لیڈرشپ آسان تو نہیں ہے. آپ نے جنگ کے میدان میں جانا ہے, آپ نے ایز اے کمانڈر بن کے آگے جانا ہے. تو یہ تو ویسٹ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت اگر تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں, صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہیوی ڈیوٹی ورکس ہیں نا وہ مرد کرتا ہے. ہیوی ڈیوٹی سے مراد ہے شکار کرنا, پرانے آپ دیکھ لیں دور, درخت کاٹنا, ٹھیک ہے نا, لکڑیاں لے کر آنا. اور جو نزاکت والے کام ہیں, جو ہوم میکنگ والے کام ہیں, جن کا تعلق گرومنگ کے ساتھ ہے, جن کا تعلق ایسیٹک سینس کے ساتھ ہے, جن کا تعلق نیشن بلڈنگ کے ساتھ ہے, وہ عورتیں کرتی ہیں. یہی نظر آ رہا ہے شروع سے, جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک یہی نظر آ رہا ہے. تو نیچر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ اور ذمہ داریاں ڈالی. ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت سٹریسفل لائف جو ہے وہ. اگر اس کانٹیکس میں یہ حدیث ہے کہ ظاہر ہے یہ اصل میں ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا تھا نا, کہ جس قوم کی جو ہے وہ عورت حکمران ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کیسے کامیاب ہو سکتی, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو ایکچولی اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری اسٹریسفل جاب, اٹس ناٹ ایزی, اور اٹ ول بی ریئلی انجسٹس ٹو دا وومن کہ وہ انہیں ہم کہیں کہ جی اب آپ سنبھالیں, سب کچھ آپ سنبھالیں. تو یہ کہ یہ مرد پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ سٹریس کو برداشت کرے, عورتوں کو بلکہ ریلیکس کرے. قوام ہوتا ہے جو قائم کرتا ہے گھرانے کو, اسٹرانگ ہوتا ہے, مینیج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے مرد کو کہا ہے کہ یہ تم کرو گے. باقی عورتوں کے سٹریسز الگ ہیں, اولاد کی تربیت کے حوالے سے سٹریسز ہیں, تو وہ عورتوں میں بھی بہت سخت ہے سٹریس لینے کی, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہے. آپ خود سوچیں کہ اچھا لگتا ہے کہ ایک ایسی ذہنیت کے لوگ, مطلب کیسی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جگہ جگہ, وہاں دکانوں پہ عورت جاتی پھرے اور وہ جو ہے ان سے جا کے بات کرے, آگے سے پتہ نہیں کیسی نظروں سے دیکھیں اور کیا کیا باتیں کسیں. تو اچھا لگتا ہے کہ عورت یہ کام کرے. تو عورت کو پروٹیکٹ کیا اسلام نے, ٹھیک ہے. تو ہمیں ذرا پازیٹیو انداز میں دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے نبی نے کوئی بات کر دی ہے تو ضرور اس میں کوئی بہت بڑی ریزن ہے, کوئی بہت بڑی حکمت ہے. یہ ڈیفینسو اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہہ دیا. آلدو آ جاتا ہے ذہن میں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ لوگ سوال پوچھیں, آپ لوگ کلیریفیکیشن لیں, کلیئر کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ انصاف کا تقاضا رکھیں کہ اوور آل دیکھیں ایک چیز کو, یہ ہے اوور آل اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو عورت جو ہے, بلکہ صحابہ جو ہے نا, رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے یہ دین عورتوں کے لیے آیا. صحابہ کے یہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ اتنی چھوٹ. صحابہ جو ہے نا, وہ ظاہر ہے اس دور کا مرد وہ بڑا کنٹرولنگ تھا, تو وہ جب انہوں نے ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو, ٹھیک ہے نا, یہ بھی حدیث ہے, عورتوں کو عیدگاہ جانے سے نہ روکو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا فریڈم, یہ اس کا تو مطلب کہ عورتوں کے لیے آیا یہ دین. تو یہ ان کی سوچ تھی, رائٹ. تو تھوڑا سا ہولسٹکلی دیکھیں کہ کتنا زیادہ اپلفٹ کیا ہے عورت کو اسلام نے, کتنے رائٹس اس کے جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہیں. اوکے, یہ ہے اپروچ. جزاک اللہ. یہ دعا کر لیں. یہ ایک اچھا جی, اب دعا کر لیتے ہیں پھر. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ کسی بھی بات سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما, ان کی پریشانی آسان فرما. یا اللہ ہم آپ سے آسانی کا سوال کرتے ہیں, ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرما اور ہمیں دین اسلام پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. آمین یا رب.